يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ المائدہ کے یہ پہلے رکوع کی آخری 2 آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں رب کائنات نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر فرمایا اور اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے حوالے سے اور مختلف کچھ اور حوالوں سے یعنی نکاح کے حوالے سے اہل ایمان کو ہدایات دی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ سب چیزیں جو حلال جو پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے۔ تو سوال کے انداز میں ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ کل تو آپ فرما دیں احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی حرام کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جبکہ حلال کے لیے پاکیزہ کی شرط لگا دی ہے کہ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، لہذا وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، اور وہ انسانوں میں بھی انہی انسانوں کو پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ ہے، جنہوں نے پاکیزگی کو اختیار کیا، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اور اعلان فرمایا قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا۔ تو جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم سدھاتے ہو اور شکار پر چھوڑتے ہو اس علم کی بنیاد پر، مما علمکم اللہ، جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے اس علم کی وجہ سے، اس علم کی بنیاد پر تم ان شکاری جانوروں کو سدھاتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس وہ بھی تمہارے لیے جو کچھ پکڑ کے رکھے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی چھوڑتے وقت ان شکاری جانوروں کو اللہ کا نام لے لیا کرو۔ پس وہ جب تمہارے لیے شکار کو پکڑ لیں، اگر تم اس شکار کو زندہ پاؤ تو ذبح کر لو، اور اگر وہ شکار ہلاک ہو جائے ان کے پکڑنے کی وجہ سے تو بھی تمہارے لیے حلال ہے، اسے تم کھا لو، بشرطے کہ تم نے شکار کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا ہو۔ اور یہی حکم تیر کے حوالے سے بھی ہے کہ کسی شکار پر یعنی تیر سے اس کو نشانہ بنایا جائے تو تیر چھوڑتے ہوئے اگر اللہ کا نام لے لیا جائے تو پھر وہ جانور پرندہ اگر زندہ حاصل ہو جائے تو اس کو ذبح کر لیا جائے، اور اگر وہ اس تیر سے ہلاک ہو جائے تو بھی وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو چھوڑتے وقت۔ واتقوا اللہ، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی حساب لینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اب دیکھیں آخرت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، نہ جانے کس لمحے اس پر موت آ جائے،
جیسے ہی اس پر موت طاری ہوتی ہے چند گھنٹوں بعد وہ زمین کے نیچے پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اٹھایا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی اس کیفیت میں رہا ہوں۔ تو اللہ سے ہمارا حساب کتنی دور ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کثرت سے موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس زنگ کو اتارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ تو اس سے بے خبر نہ رہو کہ نہ جانے کس وقت ہماری یہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ تو الیوم، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان کا کھانا یعنی اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اہل کتاب کا کھانا، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکیزہ ہونا چاہیے، ناپاک نہ ہو، تو یہ پاکیزہ کھانے تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ محفوظ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ محفوظ عورتوں سے مراد وہ عورتیں جو خاندان کی حفاظت میں ہوتی ہیں، جو اپنے والدین کی حفاظت میں، اپنے بھائیوں کی حفاظت میں، اپنے خاندان یعنی چچا، تایا، ماموں، ان سب کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک خاندانی عورت کو جو ہے یہ وہ محفوظ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، وہ محفوظ عورتیں جو مومن ہوں، مومنوں کے گروہ سے ہوں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ محفوظ عورتیں جو اس گروہ سے تعلق رکھتی ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے بھی تمہارا نکاح جو ہے وہ حلال ہے، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کے مہر ادا کر کے محسنین، ان کو نکاح کے حصار میں لے آؤ، یعنی جو مہر مقرر ہوں ان مہر کو ادا کر کے انہیں نکاح کے حصار میں لے آؤ، تو وہ تمہارے لیے جو ہیں وہ حلال ہیں، اہل کتاب کی محفوظ عورتیں بھی۔ غیر مصافحین، بچنا اس چیز سے، کس چیز سے؟ آزاد شہوت رانی سے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام رکھا ہے، بد کرداری سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو غیر مصافحین، آزاد شہوت رانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ ولا متخذی افدان، اور اسی طرح چوری چھپے آشنائیوں سے بھی تمہیں بچنا ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ جیسے کہ بدکاری کے اڈے ہیں وہاں پہ جانا، یا بدکاری کے لیے کسی کو معاوضے پر لے کر آنا، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بعد پھر کفر کی روش کو اختیار کرے گا، یعنی کفر کے طریقوں کو اپنائے گا، فقط حبط عملہ، تو اس کے اعمال سب ضائع چلے جائیں گے، کوئی نیکی اللہ کو قبول نہیں ہوگی اس کی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی خسارے سے دوچار ہوگا، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اس کے نیک اعمال کا، جس نے ایمان کے بعد پھر کفر کی روش کو اختیار کیا، کفر کے راستے کو ہی اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنایا۔ تو یہ ساری ہدایت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہیں۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دینی لحاظ سے، تمدنی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے مختلف ہدایات اہل ایمان کو دے رہے ہیں، احکامات ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.